الحمدللہ آج 5 مئی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 324 میں 324 نمبر میں ہم سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پارہ نمبر 29 میں آلموسٹ ساری صورتیں ہی مکی ہیں، اور مکی صورتوں میں جو ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس میں بسا اوقات التذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی 5 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کے حالات اور واقعات اور نبیوں کے انکار پر ان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے آیات نازل فرماتا ہے۔ ان آیات کی کیٹیگری کو کہتے ہیں ہم التذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن۔ تو التذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ان صورتوں میں آئے گا آگے نیکسٹ صورتوں میں، اور آخرت کے دن کی جواب دہی جسے التذکیر بالموت کہا جاتا ہے، وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے ان صورتوں کا قیامت کے دن کے حوالے سے، کہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات آخرت کے حوالے سے جو وارد ہوئی ہیں وہ انہی صورتوں کے اندر ہیں، سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ المعارج میں۔ یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کے اندر کور کریں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ واقعہ ہو کر حقیقت بن کر آنے والی چیز۔ کیا ہے وہ حقیقت بن کے آنے والی چیز؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور اے مخاطب یعنی جن کی طرف قرآن رویل ہو رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو واقعہ ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ تو یہ قیامت کے لیے یعنی ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یعنی ان کفار مکہ سے پہلے قوم سمود اور قوم عاد نے، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اس الحاقہ کو، جس کا ایک اور نام القاریہ بھی ہے، جو پارہ نمبر 30 میں آ جائے گا نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، انہی الفاظ کے ساتھ، کھڑکھڑانے والی، ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی، یعنی آخرت قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین عرب کوئی نویکھلے نہیں ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے، ان سے پہلے بھی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 قومیں جن کو عرب کے رہنے والے لوگ جانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نئی قوم کو اٹھایا، اور وہ قوم عاد تھی، جن میں ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، ماننے والوں کو باقی رکھتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو ماننے والوں میں پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ ایک جو پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے جو ان تعلیمات کو حرز جان بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغمبر مبعوث کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو قوم نوح میں جب وہ 2 گروہ بن گئے، یعنی اہل ایمان جو بچا لیے گئے تھے کشتی میں سوار کر کے، اور بعد میں پھر وہ راست سے ہٹ گئے، تو وہ قوم عاد اسی قوم نوح یعنی انہی کی اولاد میں سے تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو وہ ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے قوم عاد۔ اور پھر ان کے اہل ایمان جو بچا لیے گئے، ان میں جب مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم جو باقی جب بچ جانے والی قوم تھی، قوم سمود، عاد کی اولاد میں سے، ان میں صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ عرب کے یعنی جو لوگ ہیں وہ ان قوموں کے حالات سے واقف بھی تھے، وہ
اسی عرب کی سرزمین میں آئے ہوئے پیغمبر تھے، بلکہ آج بھی جو ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کی باقیات عرب کے اندر موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے جو تراشے ہوئے پہاڑوں میں مکانات ہیں، ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات، تو آپ کو وہ ویڈیوز ایسی مل جائیں گی۔ 2 پروفیسرز تھے انڈیا کے، انہوں نے ایک یعنی باقاعدہ اسی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایک سفر اختیار کیا، قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کے آئے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے کس طرح وہ قومیں، اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے کھجور کے تنوں جیسے، جو کہ وہاں پر مکانات بنایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُود، تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ رہے سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ایک سخت چنگھاڑ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے جب وعدہ کیا اہل ایمان کو بچایا گیا، تو جو پیغمبر کے مخالفین تھے ان پر ایک چیخ کا عذاب آیا، ایک چنگھاڑ کا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اتنی اونچی اس کی آواز تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ وَأَمَّا عَاد، رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک آندھی سے جو سخت سرد تھی، بے حد تند و تیز آندھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ اور ظاہر ریگستان کی رات کی سردیاں تو آپ کو پتہ ہے، پھر سخت آندھی، اور وہ اتنی سخت تھی کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اور یہ آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی 7 راتوں تک اور 8 دن تک۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی اللہ کی طرف سے چلتی رہی۔ اور یہ آپ آج کل ذرا اس کی کچھ چھوٹی موٹی آپ باقیات دیکھنی ہو نا، تو آپ ٹورنیڈوز دیکھیں جو امریکہ کے اندر چلتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اکھاڑ دیتے ہیں وہ، اور ایک دفعہ ٹورنیڈو پھر جائے تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اس کا تدارک نہیں ہے۔ اور اس دور کے اندر اگر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ایسا ہوائی جھکڑ چلے جو اللہ کی طرف سے عذاب والا ہو، تو وزنی سے وزنی چیز کو بھی اکھاڑ دے گا۔ ہوا کے اندر تو بڑی طاقت ہے، یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ ہوا کی طاقت پہ ہی اڑ رہے ہیں نا۔ ہوا کی قوت اچھال نے، فورس آف بوئنسی نے 550 مسافر لے کے جو جہاز چلتا ہے، یہ ایئر بس A380 یا 450 مسافروں والا جو بوئنگ 747 جسے جمبو جیٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ 450 مسافر ایک جہاز نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کس زور کے اوپر؟ ہوا کے۔ اب یہ ہوا کے لیے اتنا بڑا جہاز اکھاڑ کے پھینکنا، آپ کو پتہ جہاز گر بھی جاتے ہیں، ذرا سی ہوا ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے ایئر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا جہاز ہے تو وہ تنکا بھی نہیں ہے جب ہوا چل رہی ہو۔ تو 7 راتیں 8 دن تک ان پر مسلسل وہ سخت آندھی جو سردی والی تھی اور بہت تیز تھی، حسوما، وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی چیزوں کو، جدھر سے پھرتی تھی اٹھا کے پٹک دیتی تھی۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے ہواؤں کو چلانا، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو اس آندھی نے قوم عاد کو اس طرح اکھاڑ کے رکھ دیا، ان کے وہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں، چونکہ وہ لمبے لمبے قدوں والے تھے۔ تو وہ ہوا چلی اور اس ہوا نے ان بندوں کو اٹھایا اور بلندی پہ جا کے زمین پہ پٹک دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور صبح کے وقت یہ حال تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا، ویسے تو بچا کوئی نہیں تھا ادھر، تو وہ دیکھتا کہ جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ لٹا دیے جائیں نا، اس طرح وہ بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے پڑے تھے۔ وہ اتنے بڑے بڑے اونچے قد والے تھے، اس لیے آپ ذرا ان کی اگر یعنی ویڈیوز دیکھیں نا، عرب کے اندر جو مقامات وہ ابھی ریسنٹلی پچھلی صدی کے اندر ہی یعنی وہ دریافتیں ہوئی ہیں، چند ایسے یعنی ان کے ڈھانچے بھی نکلے ہیں
جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کو گوگل میں بھی اس کی پکچرز مل جائیں گی، کہ یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندے کے ہاتھ، یعنی عام آدمی ہم میں سے ان کے صرف ہاتھ کے ایک ڈھانچے کے برابر ہی بنتا ہے ایک بندہ. یہ ناک ان کی اتنی بڑی ہے کہ ایک بندے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے جائیں کسی میدان کے اندر، اس طرح ان کی لاشیں صبح پڑی ہوئی تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کوئی ان میں سے باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ تم کیا شے ہو. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندے، انہوں نے بھی خطا کی تھی. الٹائی جانے والی بستی کون سی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے اندر برائی موجود تھی بے حیائی کے حوالے سے، اور اس پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹوا دیا عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. فَعَصَوْا رَسُولًا، تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو آیا تھا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی کے ساتھ. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے جب سیلاب کو حد سے، یعنی سیلاب گزر گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو آیا تھا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، کشتیوں میں سوار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بچایا انسانیت کو اس طوفان سے کشتی میں سوار کر کے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے واقعے کو اور ان کے بچ جانے والے اس واقعے کو لوگ یادگار کے طور پر محفوظ رکھیں. یاد رکھنے والے کان، یعنی پہلے تو نالج ٹرانسفر ہوتا تھا نا، سن سنا کے بھی. ریٹن فارم میں تو تاریخ آپ کو بہت کم ملتی ہے، یعنی پچھلی تقریباً 5000 سال کی تاریخ ہے جو ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر ریٹن میں موجود ہے. ادروائز اس سے پیچھے کی جتنی تاریخ ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے، کچھ تورات کے اندر سے مل جاتی ہے، کچھ جو لوگوں نے سنی سنائی تاریخ چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی شامل ہے، سچ بھی شامل ہے. بہرحال چند ایک جو بڑی تباہیاں انسانیت کی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 8 سے 1000 سال بعد بھی انسانیت کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنگ عظیم اول اور دوم کے لیے، ورلڈ وار 2 اور 1، یعنی یہ نسل در نسل انسانیت کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مرے تھے. تو یہ چیز یاد رکھنے والے کان آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. آج بھی تاریخ پاکستان اگر کسی نے نہ بھی پڑھی ہو تو نسل در نسل لوگوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو یہ ملک بنانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی، لیکن ہمیں یہ نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو ایک دین کتابوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور نسل در نسل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے جو نسل در نسل ہوتا ہے اس میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش بھی شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے انسانیت نے اس چیز کو لرن کیا ہے کہ ریٹن ریکارڈ چیزوں کا رکھا جائے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. قلم کی اللہ نے قسم بھی یاد فرمائی، پچھلی سورت کا نام ہی سورۃ القلم تھا. یعنی قلم کے ذریعے نالج ٹرانسفر ہوا ہے، ریٹن فارم میں محفوظ کیا گیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آگے چلی ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو وہی لکھوایا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر آگے ٹرانسفر ہوئی.